الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما محترم و معزز سامعین حضرات، اشتہارات کے ذریعے میری گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ مجھے بر صغیر میں بالعموم اور موجودہ دور میں بالخصوص انکار حدیث کرنے والوں کا تعارف آپ سے عرض کرنا ہے اور ان کے بنیادی افکار اور ان کے خیالات
ان کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں، آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ حدیث اصطلاحی طور پر لغوی اعتبار سے نہیں، اصطلاحی طور پر نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور عمل کو کہتے ہیں۔ قول، فعل اور عمل، اور اس کے ساتھ تقریر، آپ کا ارشاد، آپ کا فرمان، آپ کا فعل و عمل اور آپ کی تقریر۔ قول کو آپ سمجھتے ہیں کہ زبان اقدس سے جو بات کہی جائے اسے قول کہتے ہیں۔ جس کام کا عملاً مظاہرہ کیا جائے اسے عمل اور فعل کہتے ہیں۔ تقریر کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا، کوئی کام صحابی کسی نے کیا اور آپ نے اس کام کو دیکھ کے اس پہ انکار نہیں کیا، خاموشی اختیار کی، جو تائید نہ بھی کی ہو تب بھی اس کو حدیث کہتے ہیں۔ آپ کی خاموشی، آپ کی رضا تصور کی جاتی ہے، کیونکہ اگر اس میں معصیت اور نافرمانی کا ادنا سا شائبہ ہو تو اللہ کا رسول نافرمانی پہ خاموش نہیں رہتا۔ نبی کا تو منصب ہی یہ ہے، نہی عن المنکر و امر بالمعروف۔ اس لیے ہر وہ فعل جس کو آپ نے دیکھا ہے اور اس پہ آپ نے انکار نہیں کیا یا آپ خاموش رہے ہیں، اس کو بھی حدیث میں شمار کیا جاتا ہے۔ علماء کے نزدیک، محدثین کے نزدیک اس میں کوئی اختلاف، کوئی نزاع نہیں۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ کا اور اللہ کے بندوں کے مابین رسول کیا ہوتا ہے؟ نمائندہ ہوتا ہے۔ وہ بتلاتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ کی رضا کن کاموں میں ہے، اللہ کی ناراضگی کن کاموں میں ہے۔ گویا اللہ اور اللہ کے بندوں کے مابین رسول واسطہ ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول جو بات بھی کہتا ہے وہ اللہ کی رضا شمار ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی رضا اس کو حاصل ہوتی ہے جو بات بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ دین میں جتنی بھی باتیں آپ نے فرمائی ہیں وہ تمام کی تمام تر اللہ رب العزت کی رضا پہ شامل ہے، اس کو شامل ہے اللہ کی رضا۔ اور اسی برابر میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جو میں انہیں وحی کرتا ہوں وہی بات میرا نبی کہتا ہے۔ اس لیے کہ نبی نمائندہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ تیسری بات یہ، یعنی بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں، تیسری بات یہ کہ رسول اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اللہ کے بندوں پہ اتمام حجت کے لیے ہوتا ہے۔ رسول کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے اتمام حجت کے لیے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا،
اس لیے بھیجا تاکہ وہ اللہ کی باتیں بتلائیں، اللہ کے احکام بندوں تک پہنچا دے، تاکہ کل خدا یہ کوئی بندہ نہ کہہ پائے کہ ہمارے پاس تو اللہ کا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ اگر اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم میرے پاس پہنچا ہوتا تو میرے لیے مجال انکار نہ رہتا۔ میرے پاس اللہ کا پیغام پہنچا نہیں، اس لیے مجھے نافرمانی صدر ہوئی مجھ سے، میں نافرمانی کر بیٹھا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بھیجنے کا ایک بڑا مقصد یہ بیان کیا ہے، جس طرح کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لوگوں کے لیے یہ حجت ختم ہو جائے کہ ہمارے پاس اللہ کا تو کوئی رسول آیا ہی نہیں۔ یعنی رسول بھیجنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ایک مقصد تو یہ کہ اللہ کے پیغامات رسول پہنچا دے، دوسرا کیا کہ لوگوں کے پاس، لوگوں پر اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہو جائے، لوگوں کے پاس عذر کے لیے کوئی بہانہ یا کوئی عذر پیچھے نہ رہے کہ میرے پاس تو اللہ کا پیغام نہیں آیا۔ کہ میرے پاس کوئی اللہ ذوالجلال والاکرام کا پیغام نہیں آیا۔ یہ دو چیزیں آپ دیکھیے کہ اسی لیے نبی کا انکار وہ کفر پہ منتج ہوتا ہے۔ اللہ کا انکار، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور نبی کا انکار وہ کفر ہے۔ نبی کے ماننے سے یا نہ ماننے سے امتوں کا وجود بنتا ہے۔ نبی کو ماننے یا نہ ماننے سے، یار یہ پہلے کام کر لینا تھا کہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کو ماننے یا نہ ماننے سے امت کا وجود کس پہ قائم ہے؟ کس طرح امت بنتی ہے؟ نبی کو ماننے سے بنتی ہے، کسی اور کو ماننے سے امت کا وجود علیحدہ متحقق نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی اصولی باتیں ہیں، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، دلائل میں جانا نہیں چاہتا، تاکہ میں بنیادی بات سمجھا کے اصل مسئلے کی طرف لوٹ سکوں۔ پھر دیکھیے کہ اسی لیے رسول حجت ہوتا ہے اور رسول کی بنیاد پہ امت وجود میں آتی ہے۔ اب رسول کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ اب رسول کا انکار جب کفر ہے تو رسول کے فرامین اور ارشادات کا انکار وہ کیا ہوا؟ بات کو سمجھے یا نہیں سمجھے؟ رسول کا انکار، بھائی اگر رسول کا انکار نہ ہو، اقرار ہو، اور رسول کی بات کا انکار ہو تو پھر رسول ماننے کا فائدہ کیا؟ اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ رسول تو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اس لیے رسول بھیجا جاتا ہے تاکہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اگر رسول کو مانا جائے اور رسول کی اطاعت کا انکار کیا جائے تو گویا رسول کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، رسول کا انکار۔ بات سمجھے نا؟ رسول کو مانے اور کہے کہ رسول کی بات نہیں میں مانتا، اللہ کے رسول کی بات میں نہیں مانتا، تو بتلائیے جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے، رسول کا انکار نہیں کر کے ارشادات اور فرامین کا انکار کرتا ہے، وہ کیا ٹھہرا؟ وہ کیا بنا؟ کیا قرار پایا؟ یعنی وہ بھی گویا رسول کے ماننے میں، وہ بھی انکار، رسول کے ماننے میں انکار کرتا ہے۔ اب دیکھیے دلیل اس کی کیا ہے؟ فرعون کے پاس اللہ ذوالجلال نے رسول بھیجا، موسیٰ علیہ السلام رسول بن کے آئے۔ اللہ ذوالجلال نے اس وقت فرعون موسیٰ علیہ السلام کو کوئی کتاب نہیں دی تھی۔ مدین سے نکلتے ہیں،
فرعون کی طرف اللہ ذوالجلال بھیج دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اللہ کا پیغام دیتے ہیں اور فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی. فرعون مقابلے کے لیے اتر آتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ فرعون اور اس کے تمام حواری وہ دریا میں غرق ہو جاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کامیاب دریا سے پار نکل جاتے ہیں. یہ سارا خلاصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی دعوت کا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس بات کا انکار کیا تھا فرعون نے. کیا تورات کا انکار کیا تھا؟ اللہ کے کسی حکم کا انکار کیا تھا کہ اللہ ذوالجلال نے تورات کی کتاب نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ، جس کا انکار فرعون نے کیا؟ بلکہ کس کا انکار کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول تھے، ان کے حکم کا، ان کے ارشاد کا فرعون نے کیا کیا تھا؟ انکار کیا تھا. اب رسول کے حکم کے انکار کے نتیجے میں فرعون کہاں پہنچا؟ جہنم میں. قرآن نے کیا کہا کہ قیامت تک ان پہ اور ان کے حواریوں پہ آگ جہنم کی پیش کی جاتی رہے گی، تاکہ وہ دیکھتے رہے کہ ہمارا ٹھکانہ اور ہمارا انجام دن آخر کیا ہے. یعنی یہ جرم، اس جرم کی پاداش میں ان کو جس سزا کا مستحق قرار دیا گیا ہے وہ جرم کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب کا انکار، اللہ کے کسی منظر من اللہ سے حصے کا انکار فرعون نے نہیں کیا، بلکہ جس کا انکار کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، موسیٰ علیہ السلام کے فرمان اور موسیٰ علیہ السلام کے قول کا انکار فرعون کر کے کہاں پہنچا ہے؟ جہنم میں. اس لیے بھائیوں، نبی تو آتا ہی اس لیے ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے، نبی کو نبی اور رسول کو رسول مانا جائے، اور رسول اور نبی کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے. اگر رسول کا انکار کیا جائے یا رسول کو مان کے رسول کی اطاعت کا انکار کیا جائے. حالانکہ یہ دیکھیے منافق کون تھے؟ منافق کون تھے؟ کلمہ تو پڑھتے تھے نا، اور کلمہ بھی اس طرح پڑھتے تھے کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا، وہ کہتے تھے نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. کیوں؟ کلمہ پڑھتے تھے، بلکہ نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھتے تھے، لیکن دل و جان سے آپ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے تھے، بلکہ موقع بموقع نبی علیہ السلام کے قول اور فعل پہ معترض رہتے تھے. بات سمجھے؟ صحابہ کرام کو تو کوئی اعتراض نبی علیہ السلام کے قول و فعل پہ نہ تھا، لیکن اس دور میں اگر اعتراض تھا تو یا یہودیوں کا تھا یا پھر منافقین کا تھا. اب جو نبی کے قول پہ اعتراض کرتا ہے وہ کس کیٹیگری میں شمار ہوتا ہے؟ وہ کس کیٹیگری میں، کس درجہ بندی میں شمار ہوتا ہے؟ اس لیے بھائیوں، اصل بنیاد امت کے بننے میں، کسی امت کے وجود میں آنے میں اس میں مین کردار کس کا ہے؟ بنیاد کس کی ہے؟ نبی کی، پیغمبر کی. اور نبی کس لیے آتا ہے؟ ایک تو یہ کہ نبی کی اطاعت کی جائے، اور دوسرا کس لیے آتا ہے کہ نبی کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے کوئی عذر اور معذرت کے لیے بہانہ باقی نہ رہے. یہ ہے نبی کی آمد کا مقصد. اب آئیے انکار حدیث کے بارے میں بات کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو انکار حدیث کی تاریخ کا آغاز سرزمین عراق سے ہوتا ہے. وہاں انکار کرنے والے کون کون سے تھے میرا موضوع وہ نہیں. اب اس دور میں آخری دور میں حدیث کا انکار
آپ کے بر صغیر میں ہوتا ہے، اور بر صغیر میں بھی کچھ وہ ہے جو جز ون حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ بدنصیب اور بدتواش وہ ہے جو کلی یا تن نبی کی حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ حدیث کے انکار کی تاریخ آپ کے بر صغیر میں، اور اس کی بنیاد اور بنیادی فکر یہ رکھی ہے آپ کے ہندوستان میں، پاکستان میں جو بر صغیر کہلاتا ہے، اس کا بانی مبانی سر سید احمد خان ہے، سر سید احمد خان ہے۔ اس کی نیکیاں بھی ہیں، بھلائیاں بھی بڑی ہیں اس کی مسلمانوں کے بارے میں خدمات کا بھی ہم اعتراف کرتے ہیں، لیکن حدیث کے بارے میں اس کے جو نظریات اور جو افکار تھے وہ کسی اعتبار سے، کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہ تھے۔ وہ دور تھا کہ جب ہر سو یورپ کا، برطانیہ کا دورہ تھا۔ مسلمان جس طرح آج امریکہ کے غلام ہیں، امریکہ حکومت نہیں کر رہا، لیکن حکومت کے بغیر پھر مسلمان اپنے اپنے ممالک میں حکمرانی کے باوجود غلام بنے بیٹھے، لیکن اس دور میں تو مسلمان ممالک میں حکمرانی بھی یورپ کی تھی۔ فرق سمجھے؟ اس دور میں حکمرانی بھی کس کی تھی؟ یورپ کی تھی، اور یورپ اپنے پورے وسائل کے ساتھ اس فکر میں تھا کہ مسلمانوں کو عیسائی بنا دیا جائے۔ عیسائی مشین لیے اس دور میں جس طرح ہندوستان میں آئی اور مسلمانوں نے اس کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، وہ اپنی جگہ ایک تاریخ کا روشن باب۔ میں جو بات عرض کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یورپ کی اس تحریک کے نتیجے میں جس میں بنیاد عقل پہ تھی، جس کی بنیاد سائنس پہ تھی، اور جس کی بنیاد نیچر پہ تھی، ان بنیادوں پہ جب اس نے اس ہندوستان میں قدم جمایا تو سر سید کے قدم ڈگمگا گئے۔ اس نے بھی دین حدیث ہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں بھی جن باتوں کو بظاہر اپنے فکر کے خلاف سمجھا، یا تو ان کا انکار کر دیا یا بدترین اس کی تعمیل شروع کر دی۔ سر سید نے، آپ دیکھیں جتنے معجزات ہیں یا نبی علیہ السلام کے حوالے سے معراج جسمانی ہے اس کا بھی انکار، عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اس کا بھی انکار۔ اسی طرح جتنے قرآن مجید کے معجزات ہیں، مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، قرآن صاحب کہتا ہے قلنا یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم، لیکن وہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ہی نہیں گیا، بلکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، ڈالنے کی کوشش کی گئی، آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا نہیں گیا۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ علیہ السلام کا وادی طور میں اپنے بنی اسرائیل کو لے کے گئے اور پھر وہاں پانی کے لیے وہ بلبلائے، اور تورات کی روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے مدعو کرنا شروع کیا، تو نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ پتھر پہ اپنا عصا مارے، اس سے 12 چشمے نکلیں گے۔ سورۃ بقرہ میں تفسیر موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام نے 12 لاٹھی ماری پتھر پہ اور اس سے 12 چشمے اللہ کے فضل و کرم سے بہ نکلے۔ آپ حیران ہوں گے کہ سر سید کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا نہیں مارا، بلکہ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کے معنی یہ ہے کہ آپ لاٹھی کے بل چل کے پہاڑ کے پاس چلے، وہاں پہاڑ کے دامن میں چشمہ موجود ہے، وہاں آپ کو پانی مل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس غریب کو
اتنی بھی سمجھ نہیں آئی کہ زارابا کا اگر مصداق یا اس کا صلہ با کے ساتھ ہو تو پھر معنی کیا ہے، اور اگر زارابا کا معنی فا کے ساتھ ہو اس کا استعمال تو اس کے معنی کیا ہے، یعنی فا کے ساتھ استعمال ہو اس کے معنی اور با کے معنی میں ہو تو اس کے معنی فا میں ہو تو پھر وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں چلو، قرآن میں یہ معنی موجود ہے ضربہ کے معنی میں، چلنے کے معنی میں، لیکن اس کا صلہ کس کے ساتھ استعمال ہوا ہے، فا کے ساتھ، لیکن مارنے کے معنی میں با کے ساتھ۔ یہاں قرآن مجید میں کیا آیا ہے، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام عصا کے بل چل کے نہ جاتے تو کیا خیال ہے بہاؤ میں چشمہ نہ ملتا؟ یہ کیا مفہوم ہوا؟ یعنی قرآن کی منمانی تعبیر صرف اس بنیاد پہ کہ پتھروں سے پتھر پہ آسا مارنے سے کبھی چشمے بہے ہیں؟ عقل اور فکر سائنس کے اعتبار سے یہ چیز قابل قبول نہ تھی، سر سید نے اس کو بھی قابل قبول بنانے کے لیے یہ تعبیر کی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام سے پہلے یہ اصحاب فیل کا واقعہ ہے، قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال نے فرمایا، ذکر کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، لیکن وہ پتہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے ابابیل وغیرہ نہیں آئے تھے بلکہ چیچک کی بیماری نکل آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، چیچک کی بیماری پھوٹ پڑی تھی پورے لشکر میں، جس کے نتیجے میں پورے لشکر چیچک کی بیماری میں آنن فانن موت کے منہ میں چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اس انداز کی لایابی تعبیرات اور بے مقصد تعبیرات، اور اسی دور میں آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک فکر اور چلی تھی، ایک فکر اور پیدا ہو گئی تھی، کیا کہ انسان تدریجاً انسانی وجود میں آیا ہے۔ ڈارون کا عقیدہ، ڈارون کی تشریح، ڈارون کی تحقیق کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر ترقی کرتا کرتا معاذ اللہ کیا پہنچا ہے، کہاں پہنچا ہے، انسان بنا ہے۔ آدم علیہ السلام کو وہ نوع انسان کا فرد واحد کہتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جس طرح آپ مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے انسانیت کی بنیاد چلی ہے اور وہ پہلے فرد تھے، اور وہ آدم علیہ السلام تمام انسانیت کے بعد والد ہے، حوا انسانوں کی کیا ہے، ماں ہے علیہ السلام۔ سر سید اس کے ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ڈارون کے عقیدے کے مطابق، اسی وجہ سے وہ نہ ملائکہ کو ماننے کے لیے تیار ہے، نہ ابلیس اور اس کی ذریت جنوں کو ماننے کے لیے تیار ہے، نہ اس نے آدم علیہ السلام کو مانا، بلکہ جنت اور دوزخ کو ماننے کے لیے بھی اس نے انکار کر دیا۔ کہا کہ یہ دنیا میں انسان اگر پریشانیوں میں اور اگر مسائل میں جیت جائے تو یہی اس کی دوزخ ہے، اور اگر آرام سکون راحت کی زندگی سے میسر آ جائے تو یہی اس کے لیے جنت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی وہ بنیادی جو عقائد تھے ان میں بھی اس نے اپنی اسی فکر کی بنیاد پہ نہ صرف کہ احادیث کا انکار بلکہ قرآن مجید میں بھی جو معجزات تھے ان کا بھی اس نے انکار کیا۔ سر سید سے اس کی بنیاد آتی ہے، پھر اس کے بعد ایک دور اور آتا ہے، سر سید نے کلیت حدیث کا انکار نہیں کیا، فرق سمجھ لیں، سر سید نے کلیت حدیث کا انکار، بلکہ لائف آف محمد لکھنے والے عیسائی محرف کے جواب میں نبی علیہ السلام کی اس نے سیرت لکھ کے نبی علیہ السلام کا دفاع بھی کیا ہے، اس کی خدمات اپنی جگہ، لیکن احادیث اور قرآن مجید کے ایک بنیادی عقائد کے بارے میں اس کے نظریات علماء امت کے نزدیک قطعی طور پہ قابل قبول نہیں ہے۔ جزواً انکار کے بعد دوسرا دور آتا ہے جس کا بانی مبانی عبداللہ چکرانوی ہے۔ عبداللہ چکرانوی ہے، یہ وہ انسان ہے
جس نے کلیتاً نبی علیہ السلام کی حدیث کا انکار کیا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ قرآن کے بعد، اللہ وحدہ لا شریک کے بعد کسی اور کی بات کو ماننا یہ شرک سے حکم ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الحکم الا للہ الا لہ الخلق والامر، ان الحکم الا للہ، اللہ نے کیا کہا ہے؟ حاکم کون ہے؟ حکمرانی کس کی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی۔ وہ کہتا ہے کہ اب حکم تو اللہ کا ہے، اب اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ہم سمجھیں کہ وہ بھی حکم کرنے والے ہیں تو یہ تو اللہ کی حاکمیت میں شرک ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اس کو یہ بات سیدھی سادی بھی سمجھ نہ آئی کہ جس مالک نے یہ کہا ہے کہ الحکم الا للہ، اسی مالک نے یہ حکم دیا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روک دو اس سے رک جاؤ۔ یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے یا نہیں؟ بات سمجھے یا نہیں؟ ایک طرف تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ کسی اور کا حکم نہیں چاہیے، اگر کسی اور کا حکم مانے تو یہ شرک ہوگا اور شرک کے حکم کے تحت انسان مشرک قرار پائے گا۔ اس لیے اللہ کے کلام کے بعد کسی کا کلام حکم اور حکم ہونے کی اتھارٹی معاذ اللہ ثم استغفر اللہ نہیں رکھتا۔ یہی نہیں بلکہ یہ وہ بدنصیب ہے، یہ وہ بدنصیب ہے جو کہتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں میں عقیدہ پیدا ہو گیا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام سید الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں، سید ملک اعظم ہیں، سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، کہتا ہے یہ بھی غلط ہے۔ نبی علیہ السلام اسی طرح ہے جس طرح دوسرے نبی ہیں۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ قرآن میں آتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی رسول کے مابین فرق نہیں کرتے کہ یہ جناب سید الانبیاء ہے اور یہ رسول صرف رسول ہے، ہم یہ فرق نہیں کرتے، سب رسول برابر ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ سے وہ فرق کرتا ہے۔ اس قوم کو یہ بات بھی سمجھ نہ آئی کہ اسی قرآن میں اللہ الجلال نے اعظم انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور اسی قرآن میں اللہ الجلال نے فرمایا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اسی قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے بعض انبیاء پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن نے کہا ہے نا، کسی اور نے تو یہ عقیدہ خود بخود نہیں بنا لیا، لیکن جب انسان غلط بگڑ پہ اور غلط سوچ سے چل نکلتا ہے تو اس قسم کے واضح فرامین وہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کلیتاً احادیث کا اصولاً انکار کرنے والا یہ بدنصیب کون ہے؟ عبداللہ چترالوی، اور اس کے ساتھ مولوی حشمت علی، اور اس کے ساتھ اور بھی چند لوگ تھے جو عبداللہ چترالوی کے ہم نوا تھے۔ عبداللہ چترالوی کے بعد پھر ایک دور آتا ہے جس کا سب سے بڑا سرگرہ اولین وہ اسلم جیراج پوری، اور اسلم جیراج پوری کا پھر فکری طور پہ ہم نوا وہ گزشتہ قریبی دور میں غلام احمد پرویز کے اصل افکار اور اصل اس کے نظریات وہ ماخوذ ہے کس سے؟ اسلم حافظ اسلم جیراج پوری سے۔ یہ بہت بڑا لکھا آدمی تھا۔ میں اس وقت نیاز فتح پوری کا نام نہیں لیتا اس کیٹاگری میں، اس لیے کہ نیاز فتح پوری اس نے تو من و جذبہ میں حدیث کا انکار نہیں کیا،
بلکہ اللہ پہ بھی وہ معترض ہوا ہے، معاذ اللہ سے مستغفر۔ مان لو حفظہ اس کی کتاب ہے 400-500 صفحے کی، اس میں اس نے نبی علیہ السلام کی حدیث کا انکار نہیں کیا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک پہ بھی وہ معترض ہوا ہے۔ اور جب علماء نے اس کو ٹوکا تو صاف صاف کہنے لگا کہ ان مولویوں کے نزدیک اگر یہ مولوی مسلمان ہے تو میں کافر ہوں، اگر میں مسلمان ہوں تو یہ سب مولوی کافر ہیں۔ یہ نیاز سمجھ ہوئی، اس لیے اس کا میں نام نہیں لیتا ہوں، میں تذکرہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کی تو ڈگر اور اس کی تو رائے بالکل مختلف تھی۔ اب آئیے حافظ اسلم جراج پوری پہ اس نے ایک نئی تھیوری یا ایک بنیادیں فکری طور پہ وہ ایجاد کی اور اسی کی آگے پرورش اور تکمیل کہہ لیجیے غلام احمد پردیس اور اس کے ہم نواؤں نے کی۔ اسلم جراج پوری ہے جس نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ احادیث وہ کیا ہے؟ اجمی سازش ہے، اجمی سازش ہے۔ اللہ اکبر، احادیث کیا ہے؟ اجمی سازش ہے، عرب کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف۔ کیوں؟ کہ یہ محمد بن اسماعیل بخاری، یہ مسلم بن حجاج، یہ محمد بن عیسیٰ ترمذی، یہ سلیمان بن داؤد اشد، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اجمی۔ ہاں، تو انہوں نے یہ احادیث پھیلا دی۔ اس سے پہلے یہ سلسلہ نہ تھا، یہ کیفیت نہ تھی۔ اجمیوں نے سازش کر کے قرآن سے بے بہرا رکھنے اور قرآن سے رخ موڑنے کے لیے اجمیوں نے حدیث کا دھندا شروع کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن اس بیچارے کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ حدیث کی باقاعدہ تدوین کا سب سے پہلا حکم، باقاعدہ تدوین کا، میرے لفظ سمجھے، باقاعدہ تدوین کا، فردن لکھنے کا طریقہ تابعین اور صحابہ کرام میں پہلے بھی موجود تھا، لیکن باقاعدہ ابواب کے بعد اور تمام روایات کو ایک مجموعے میں مرتب کرنے کا آغاز اور اس کا مشورہ اور اس کا حکم وہ سب سے پہلے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ اب حضرت عمر بن عبد العزیز اجمی تھے، سمجھے بات؟ عمر بن عبد العزیز تو اموی تھے نا، اموی قریشی تھے نا۔ اگر تدوین کا حدیثیں لکھنے کا کام اجمی سازش ہے تو بھائی اس کا آغاز تو عمر بن عبد العزیز نے فرمایا، انہوں نے حکم دیا، اور وہ کیا تھے؟ اجمی نہ تھے بلکہ کیا تھے؟ عربی تھے۔ اور ان کی آواز میں جن حضرات نے لبیک کہا ان میں ایک بڑا نام امام محمد بن مسلم بن عبید اللہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور امام زہری کون ہے؟ امام زہری کون ہے؟ وہ بھی قریشی ہے، اجمی۔ بات سمجھے، وہ بھی قریشی ہے، اجمی، یعنی حکم دینے والا بھی عربی اور پھر آگے حکم کی تعمیل کرنے والا سب سے آگے بڑھ جانے والا وہ بھی کون؟ عربی۔ بلکہ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کہنے والے اس کماش کے لوگوں نے تو بہت کچھ کہا، لیکن آپ اندازہ کریں کہ حشام بن عبد الملک نے ایک دفعہ پوچھ لیا والذی تولی کبرہ سے مراد کون ہے؟ سورت نور میں ہے نا، حضرت ایسا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتحاد لگانے کے سلسلے میں اللہ جلال نے ایک بات ذکر کی کہ اس کام کا سب سے بڑا سرگرہ وہ کون ہے؟ شام نے یہ آیت پڑھی اور امام زہری سے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ امام زہری کہنے لگے کہ اس سے مراد عبداللہ بن ابی منافق تھا۔ شام کہنے لگا جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ کہتے ہو، علی اس سے مراد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام زہری فرمانے لگے غلط کہتے ہو، اس سے مراد عبداللہ بن ابی ہے۔ شام نے پھر تفسیر کی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو تھوڑا سا لیتے ہوئے تھے سیدھے اٹھ کے بیٹھ گیا اور انہوں نے ایک بات کہی، کہنے لگے شام تم مجھے جھوٹا کہتے ہو، اللہ کی قسم
لو نادانی میں سوائے اللہ احلم کبھی نہ سکتے. تم کہتے ہو زوری تم جھوٹ بولتے ہو. اللہ کی قسم اگر آسمان سے یہ آواز مجھے آئے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے حرام نہیں ہے تو زوری پھر بھی جھوٹ نہیں بولے گا. تم کیا کہتے ہو میں نے جھوٹ کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن آپ اندازہ کریں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہنے کے باوجود آج کے دشمنان حدیث کے نزدیک پھر بھی کہ امام زہری جھوٹے اور کہتے ہیں امام زہری جھوٹ بولنے والے بلا دلیل بلا ثبوت اور بغیر کسی وجود کے کہ امام زہری جھوٹ بولتے. اور اللہ کے بندو زہری تو وہ ہے جو کہتے ہیں نا آسمان سے آواز آ جائے کہ جھوٹ حرام نہیں بلکہ کیا ہے حلال ہے. تو یہ ایسا برا وقت ہے کہ میں جھوٹ پھر بھی نہیں بولوں. یعنی شرک کا سراپا پتلا اس کے بارے میں یہ عرضہ سرائی کرتے ہیں دشمنان دین کہ زہری کیا ہے بعد اللہ ثم استغفر اللہ جھوٹ بولتے. بہت سی تفصیلات اس حوالے سے اور بھی موجود ہیں چھوڑتا ہوں ان کو. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ کوئی عجمی سازش تھی تو آپ مجھے بتلائیں کہ عجمی سازش کا حکم آغاز بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز جو عجمی نہیں بلکہ کون ہے عربی ہے. اور اس آواز پہ سب سے پہلے لبیک کہنے والا محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری وہ کون ہے؟ وہ بھی عربی ہے عجمی نہیں ہے. یہی بات رہنے دیتے ہیں. دوسری بات کہتے ہیں جی یہ احادیث عجمی سازش بھی ہے اور جہاں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم آیا ہے وہاں رسول کی اطاعت نہیں بلکہ مرکز ملت کی اطاعت مراد. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دوسرا اصول اسلم جلال پوری نے نقطہ آفرینی کی. یہ لوگوں کے منہ میں نقطہ دیا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول سے مراد کیا ہے؟ مرکز ملت. مرکز ملت سے مراد کیا ہے؟ اب بات سمجھے. کہتے ہیں ایک تو ہے نبی کی حیثیت رسول کی, ایک ہے نبی کی حیثیت حکم کی. نبی رسول بھی ہے اور نبی حکم بھی ہے. اب جہاں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے وہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو بحیثیت حاکم ہے آپ جو فیصلہ فرماتے ہیں آپ اس کی اطاعت کی جائے گویا مرکز ملت کی اطاعت کی جائے. بلکہ غلام احمد پرویز نے تو صاف لکھا ہے کہ لا اطیع اللہ و اطیع الرسول جہاں جہاں بھی آیا ہے وہاں مراد مرکز ملت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ مسلمین تھے خلیفہ کا رسول تھے نبی علیہ السلام کے بعد وہ مرکز ملت ہے. ان کے بعد جو خلیفہ ہے وہ مرکز ملت ہے. جو بھی حکمران مسلمانوں کا بنے گا وہ مرکز ملت ہے اور اس کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت شمار ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کو نمک مرچ ملا کے ایسا خوبصورت بنایا کہ بنا باخدا. لیکن اتنا سوچنے کی اللہ نے اتنی سوچنے کی اللہ نے توفیق نہ دی کہ رسول کی حیثیت حکم ہی کی تو نہیں ہے. رسول معلم بھی ہے. رسول کیا ہے؟ معلم بھی ہے. اللہ رسول کیا ہے؟ قاضی بھی ہے. اور ایسا قاضی ہے کہ اگر کسی اور کا فیصلہ ہو تو پھر فیصلہ کس کا ہوگا؟ قاضی رسول کا محمد رسول اللہ کا فیصلہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کیا ہے؟ اسوہ حسنہ بھی ہے. یہ سارے اوصاف نبی علیہ السلام نے قرآن ہی میں بیان کیے اور پھر قرآن ہی نے یہ بات کہی ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. مرکز ملت جو بھی ہے اس کے احکام منزل من اللہ نہیں ہے.
بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ مرکز ملت کے قوانین، احکام، فیصلے مان لے، لیکن کیا مرکز ملت کے فیصلے اللہ کے نازل کرتا ہے؟ اللہ نے کیا حکم دیا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ نے حکم دیا ہے، نازل کیا ہے، تم اس کی تابع داری کرو۔ جو چیز اللہ نے نازل نہیں کی اس کی تابع داری، نبی علیہ السلام نے بھی تو فرمایا نا، ان اتبع الا ما یوحی، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں بھی اسی کی تابع داری کرتا ہوں جو اللہ ذو الجلال میری طرف وحی فرماتے ہیں۔ اور ہمیں بھی کیا حکم ہے کہ بھائی یہ الہی کی تابع داری، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ ما انزل کی تابع داری کرو۔ اب کیا مرکز ملت ما انزل ہے؟ سوچنے کی بات، سیدھی سی بات، بھائی مرکز ملت، پھر یہ عجیب بڑا دھندا ہے کہ ایک مرکز ملت حضرت ابوبکر صدیق کا، پھر اس کے بعد عمر فاروق کا، پھر اس کے بعد حضرت عثمان کا، پھر اس کے بعد حضرت علی کا، پھر اس کے بعد حضرت حسن کا، پھر اس کے بعد حضرت معاویہ کا، پھر یزید بن معاویہ کا۔ یہ سارے بتلائیے مرکز ملت ہیں، اور اگر اس سے آگے پیچھے آ جائیں تو جناب یہ مشرف بھی ہمارا مرکز ملت ہی ہے نا، ہاں، اور مشرف بھی ہمارا مرکز ملت ہی ہے نا۔ غلام احمد پرویز اور اشرف جراج پوری کے کہنے کے مطابق کہ جو حاکم ہو اس کا حکم اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے، گویا پرویز مشرف کے احکام کی تابع داری بھی اطیع اللہ و اطیع الرسول ہی میں آتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتلائیے ہے کوئی اصل اور کوئی بنیاد اس فکر کی کہ جناب اصل بنیاد کیا ہے؟ مرکز ملت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے مراد کیا ہے؟ مرکز ملت مراد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قسم کی گمراہیوں اور اس قسم کے خرافات سے اللہ ذو الجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی دور میں ایک اور بدتماش ہوا، آپ سب جانتے ہیں کون؟ غلام احمد قادیانی۔ وہ تو ویسے ہی نکل گیا نا، الحمدللہ، وہ تو ویسے ہی نکل گیا نا نبوت کا دعویٰ کر کے، اور لیکن ہے وہ بھی یہی کہتا۔ توفہ گولرویہ میں اس نے کہا ہے اس نے کہ یہ مولوی بھی عجیب ہے کہ مجھ کو حدیثوں سے پرکھتے ہیں، مجھ کو حدیثوں سے پرکھتے ہیں، حالانکہ حدیثوں کو خود سے پرکھنا چاہیے۔ میں جو کہوں وہ حدیثیں صحیح ہیں، جن کا میں انکار کر دوں وہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے یہ بھی اسی کیٹیگری کا، لیکن اس کے افکار کی تفصیل کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اس بدنصیب نے بالآخر 1901 میں دعوی نبوت کر دیا۔ پہلے تو 1891 میں مسیح موعود بنا، اور 1901 میں یہ پھر کیا بنا؟ نبی بنا، اور 1908 میں یہی 26 مئی 1908 میں یہ بلا کر واصل جہنم ہوا۔ یہ اپنی جگہ ایک تفصیل ہے، اور آج کے اکابر نے اس میں کیا خدمات پر انجام دی ہیں یہ تاریخ کا روشن باب ہے جو میرا موضوع نہیں ہے۔ میں یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ دعوی نبوت نہ کرتا، موعود مسیحیت کے دعوے میں بھی اس نے جو چاچ رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی اسی فرقے سے جا کے ملتا ہے، انکار حدیث کے ساتھ۔ لیکن وہ تو اس سے بھی آگے بڑھ گیا، اس نے تو انکار حدیث ہی نہ کیا، نبوت کا ہی دعویٰ دار بن بیٹھا، اور یہ کہہ دیا، یہ تسلیم کیا، اقرار کرتا ہے، اور اس کے ماننے والے اس کے سامنے یہ وعدہ سرائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام محمد کو دیکھے آ کے قادیہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام محمد کو دیکھے آ کے قادیہ میں، یعنی اس کے ماننے والوں نے یہاں تک حرفہ سرائی کی۔ اور یہی وہ شعر ہے جو آپ کے یہ 1974 میں جو تاریخ ختم نبوت بنی تھی، البدر کے حوالے سے یہی شعر پیش کرنے کے نتیجے میں وہ اقلیت قرار پائے تھے، الحمدللہ۔ اور یہ حوالہ آپ کو معلوم ہے کس نے دیا تھا؟ یاد ہے؟ حافظ ابراہیم کبیر پوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔
حافظ محمد ابراہیم، انہوں نے البدر کا پرچہ دیا تھا 22 مارچ اور 1900 پتہ نہیں کتنا تاریخ بھول گیا، اس کا پرچہ حافظ ابراہیم کبیر پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جا کے خواجہ سلیمان کوشنی کے ہاتھوں میں دیا کہ یہ شعر ہے اس میں لکھا ہوا، جس کے نتیجے میں وہ لاجواب ہو گیا مرزا ناصر۔ خیر آگے چلیے، اس کے بعد دور آتا ہے کچھ اور لوگوں کا۔ وہ کون ہے؟ غلام احمد کے بعد ہمارے اس موجودہ دور کا ایک بڑھتا ہوا نام، بڑا ہی معروف نام، اللہ اکبر۔ وہ کون ہے؟ آج کل ٹی وی پہ بھی براجمان رہی ہے، حکومت کی سرپرستی فکری طور پہ کرنے والے بھی ساتھ کا دور میں وہی رہے۔ وہ کون ہے؟ نام یاد ہے؟ جاوید غامدی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میزان میں اس نے صاف لکھا ہے، کہتا ہے کہ وہ احادیث جو متواتر نہیں ہے، ان احادیث سے کوئی اسلامی عقیدہ اور عمل اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ جو احادیث متواتر نہیں ہے، ان احادیث سے کوئی اسلامی عقیدہ اور عمل اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ اب بتلائیے کہ متواتر روایات میں متواتر احادیث کا درجہ ہی کتنا ہے؟ اصول حدیث پڑھنے والے طالب علم جانتے ہیں کہ متواتر احادیث کی پہلے تو تاریخ کی بڑی ہی گنجلک، پھر تاریخ پہ اگر متفق ہوتے ہیں تو پھر یہ بات رہ جاتی ہے کہ متواتر حدیث کون سی ہے، پھر اس پہ نقد ہوتا ہے کہ یہ متواتر فلاں نے کہی ہے، وہ متواتر ہے بھی یا نہیں۔ یہ اپنی جگہ اصول حدیث میں ابحاث ہے۔ ان تمام ابحاث سے صرف نظر کر کے سوال یہ ہے کہ دین کے مسائل کی اصل مسائل کی بنیاد کیا وہ احاد پہ ہے یا متواتر پہ ہے؟ اکثر عقائد اور اکثر اعمال کی بنیاد احاد پہ ہے، متواتر پہ نہیں۔ اللہ کے بندو، یہی وجہ ہے کہ غامدی صاحب اور اسی فطر کے اس کے آباء و اجداد بھی اور اس کی ذریت بھی دونوں کیٹیگری میں وہ بہت سی حقیقتوں کا انکار کرتے ہیں صرف یہ سمجھ کے کہ یہ احاد ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسی سبب سے انہوں نے اس حقیقت کا انکار کر دیا کہ شادی شدہ بدکاری کرنے والا اس کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے۔ اس کا انکار کر دیا، کہتا ہے کہ رجم کوئی سزا نہیں ہے، زنا کی ایک ہی سزا ہے اور وہ 100 کوڑے ہیں۔ زنا کی ایک ہی سزا ہے اور وہ 100 کوڑے ہیں۔ پھر یہ بھی کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی تفریق بے معنی ہے۔ اس سے آگے یہ سبق بھی کہ جناب ایک بدکاری ہوتی ہے زبردستی اور ایک ہوتی ہے برضا و رغبت۔ جو زبردستی کی جائے وہ تو محاربہ میں آ جاتی ہے، جو رضامندی سے کی جائے وہ کیسا زنا ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعنی آپ اندازہ کریں ایک ہی مسئلے میں کتنے فیصلے ہیں جو اس آدمی نے بدلے۔ اور یہ بات گزشتہ سال میں اور اس سے بھی پیوستہ سال میں شاید آپ کے ہاں علماء کرام نے موضوع باس بنایا، گفتگو میں جمعے کے خطبات میں دروس میں یہ مسئلہ چلا ہو کہ کیا زنا شادی شدہ کرے تو اس کی سزا رجم ہے یا نہیں؟ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے رجم کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجم کیا۔ صحابہ کرام کا اس مسئلے پہ اتفاق ہے کہ شادی شدہ زانی اس کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے۔ لیکن یہاں تو اجماعی مسئلے سے بھی انکار ہے، جہاں اجماعی مسئلے سے بھی انکار ہے۔ اصول تو یہ تھا کہ متواتر کا انکار نہیں ہو سکتا،
یہاں تو متواتر سے بھی اجماعی مسئلہ اس سے بھی فوقیت میں جاتا ہے اور اس پہ خلفائے راشدین کے دور میں عمل ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا انکار ہے، پھر بھی اس کا اصرار ہے کہ جناب یہ حد نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو آدمی مرتد ہو جائے دین اسلام چھوڑ دے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ قتل۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، لیکن یہ معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ موت کی سزا صرف دو کو دی جا سکتی، کسی اور کو نہیں دی جا سکتی، نہ ہی مرتد کی سزا قتل ہے، نہ ہی مرتد کی سزا قتل ہے، اس کی سزا اور تو ہے، قتل اس کی سزا نہیں ہے۔ دو سزائیں ہیں موت کی، ایک جس نے قتل کیا جو قاتل ہو، اور دوسرا وہ جو محارب ہو، جو محارب ہو اور جو قاتل ہو اس کو تو قتل کی سزا ہے، لیکن جو دین کو بدل دے، مسلمان اسلام چھوڑ کے عیسائیت اختیار کر لے، قادیانیت اختیار کر لے، وہ واجب القتل نہیں ہے۔ آپ مجھے بتلائیں اور سوچیں کہ اگر دین کی تبدیلی واجب القتل نہیں ہے تو مسلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق نے اقدام کیوں کیا؟ کچھ بات سمجھے آپ؟ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس بدنصیب نے دعوی نبوت کیا تھا مسلمہ کذاب نے، اس کے خلاف اقدام تمام صحابہ کرام نے کیا یا نہیں؟ پھر اس اقدام کو انہوں نے کیا سمجھا، یہ مسئلہ بھی سمجھے۔ کیا انہوں نے ان کے اقدام کو، یعنی مسلمہ کذاب اور اس کے ہم نواؤں کے اقدام کو انہوں نے صرف بغاوت سمجھا یا ارتداد سمجھا ہے؟ فکری طور پر مسئلہ سمجھے، علمی طور پہ بھائی اگر بغاوت ہو تو باغیوں کے قیدیوں کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ سیدھی سی مثال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والوں نے کہا تھا کہ یہ جنگ جمل، صفین، نہروان، اس میں بغاوت کرنے والے جو قیدی ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ کیا بتاوا کریں؟ تو حضرت علی نے کیا جواب دیا تھا؟ اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ بغاوت کی ہے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں کہنے والوں نے، بدنصیبوں نے کچھ باتیں کہی، لیکن تمام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باعزت اپنے اپنے گھروں میں پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ کسی کو قیدی بنایا، کسی کو غلام بنایا، کسی کو لونڈی بنایا؟ نہیں۔ لیکن مسلمہ کذاب کے ساتھ اور اس کے حواریوں کے ساتھ جب کتاب اور جہاد ہوا ہے، جو کہتے ہوئے مر گئے اور جو پکڑے گئے بال اتفاق صحابہ کرام کے ہاں وہ عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا گیا اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ یہ جو آپ نام سنتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ایک بیٹے کا نام محمد بن حنفیہ، نام سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ محمد بن حنفیہ، یہ ابن حنفیہ وہی اسی بنو حنیفہ کی لڑکی تھی جو غلام بن کے آئی تھی اور بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے حصے میں وہ آئی اور اس کے وطن سے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مسلمہ کے خلاف جو اقدام کیا تھا وہ بغاوت کے نقطہ نظر سے نہیں کیا تھا، بلکہ کس نقطہ نظر سے کیا تھا؟ کفر کے نقطہ نظر سے کیا تھا کہ یہ مرتد ہوئے ہیں۔ ایک اور نبی کی نبوت کا انہوں نے اعتراف کیا ہے، نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور کی نبوت کا اعتراف، یہ گویا اسلام سے خروج میں کیا ہے؟ مترادف ہے۔ لہذا ان کی اولادیں اور ان کی لڑکیاں ان کو کیا بنایا جائے گا؟
لونڈیاں بنایا جائے گا، جس طرح کفار کی بنائی جاتی تھی، سمجھے نا، کافر بنائی جاتی تھی، اور جو مرد ہے، بالغ ہے، جوان ہے، ان تمام کو تحت کر دیا جائے گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں صحابہ کرام کا اتفاقی فیصلہ ہے، لیکن وہ پہلے اجماع کی طرح جاوید غامدی اس اجماع کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ صحیح حدیث میں بھی موجود ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین تبدیل کر لیتا ہے اس کو قتل کر دو۔ یہ ساری کوششیں اس لیے ہے تاکہ اگر مسلمان عیسائی ہو جائے، مسلمان یہودی ہو جائے، مسلمان پارسی ہو جائے، مسلمان قادیانی ہو جائے تو اس کو کچھ نہ کہا جائے، اس کی ہمدردیاں وصول کی جائے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ یعنی اور یہ جو آج میں تو صاف کہتا ہوں، یہ جو آج تقارب ادیان کی بات کر نکلی ہے نا، تقارب ادیان کی، یہ آج مسلمانوں کی پستی اور مسلمانوں کی ہزیمت اور مسلمانوں کی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان تقارب ادیان سے بات کرنے کے ادھار کھائے رہتے ہیں۔ ورنہ تقارب ادیان کفر، جو منکر ہے، جو کفر ہے، جو شرک ہے، اس کے ساتھ شروع کر لی جائے، اس کے ساتھ مداوت، اس کے ساتھ تقریب، کوئی تقریب مل بیٹھنے کی کر لی جائے۔ جو کفر ہے وہ کفر ہے، جو گمراہی ہے وہ گمراہی ہے۔ منکر کو کسی صورت معروف کہا جا سکتا نہیں، اور کبھی بھی کفر کو ایمان اور اسلام کہا جا سکتا نہیں۔ تقارب ادیان کیا ہوا؟ صرف یہ کہ جناب یہ ووٹ ختم کرتے، بھائی ووٹ ختم کرنے کا یہ مقصد تو نہیں ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ تم لوگ ہو، لیکن یہ بھی نہیں کہتے کہ جناب یہ تقارب ادیان کی مدرسے قائم کر کے بغلگیر ہو جاؤ کہ ہم سب ایک ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ ہم سب ایک ہیں، سب اللہ کو ماننے والے ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہے نبوت کے مسئلے میں، اللہ کو تو سب مانتے ہیں، کسی نے کرشن کہہ دیا، کسی نے مسیح کہہ دیا، ابن اللہ کہہ دیا، کسی نے اللہ کہہ دیا، سب ماننے والے اللہ ذوالجلال والاکرام کو۔ یہ فکر سراسر گمراہی میں مبنی ہے، یہ فکر اسلام کی ہم نوائی اور اسلام کی خدمت میں قتل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تقارب ادیان کا فلسفہ بھی انہیں حضرات کا دیا ہوا ہے، بات سمجھے یا نہیں؟ اسی فکر کے ہم جو بانی مبانی ہے انہیں کا دیا ہوا ہے یہ تقارب ادیان کا معاملہ، تاکہ یہ فکری بوجھ جو ہے وہ ختم ہو پائے، یہ کافر کی بات جو ہے، کافر مسلمان کی بات ہے، امتیاز ہی ختم ہو جائے، کافر مسلمان کا امتیاز ہی ختم ہو جائے۔ بھائیو اگر کافر مسلمان کا امتیاز ختم ہو جانا ہے تو پھر کلمے کا فائدہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال اسی طرح اور بہت سی حقیقتیں ہیں، مثال کے طور پہ غامدی صاحب کہتے ہیں، غامدی صاحب اور ان کی دوسری ضروریت آپ دیکھیے کیا فرق نہیں ہے؟ قرآن مجید میں کیا ہے، احادیث میں کیا ہے؟ قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ جو آدمی فوت ہو جائے اس کا وارث کون ہے بھائی؟ اس کی اولاد اس کی وارث ہے نا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ ذوالجلال کی طرف سے تمہیں یہ وصیت ہے، یہ حکم ہے کہ ان کے اس کی تقسیم، اس کی وراثت اولاد میں ان حصص کے مطابق کر دو۔ قرآن نے تو یہ حکم دے دیا۔ اب یہ تقارب ادیان والے کیا کہتے ہیں، یہ فرض بنا کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو بھی اس کی اولاد میں ہے سب کو دو، سب کو دو۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مسلمان کافر کا وارث ہے، مسلمان کافر کا وارث ہے۔ اور ابو طالب کی جائیداد کا وارث کون بنا تھا؟ حضرت جعفر طیار اور حضرت علی نہیں بنے تھے، عقیل بنے تھے۔ موطا میں موجود ہے دوسری حدیث کی کتابوں میں، عقیل بنے تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو طالب کے بعد، لیکن جعفر صادق اور حضرت علی مسلمان ہو چکے تھے، وہ انہوں نے وراثت اپنے باپ کی لی نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ تقاربی ادیان والے کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے سب وارثوں کو دو، سب وارث کتنے ہیں اولاد والے، باپ ہی کی تو اولاد ہے نا، تو ان کو۔ لیکن یہ ذکر بھی نبی علیہ السلام کی حدیث کے خلاف ہے، اور یہ انہوں نے کیوں انکار کیا کہ اصول ان کے نزدیک یہ ہے کہ خبر احاد
کسی عقیدے اور کسی عمل میں قابل اخذ اور قابل عمل نہیں ہے. بات سمجھے نا. اب قرآن نے تو یہ بات کہی ہے، اس لیے اس کے مقابلے میں کسی حدیث کو قابل قبول نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ہے یعنی ترتا ہے چلتا چلتا ایک تبصرہ یا ان کے افکار کا دھندلا سا آپ کے سامنے ایک نقشہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام گمراہیوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے، آپ کی ذات گرامی کے ساتھ بھی اور آپ کے ارشادات اور آپ کے فرامین کے ساتھ بھی. اللہ الجلال ہمارا مرنا جینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرے اور آپ کے ارشادات کا ہمیں صحیح معنوں میں متبع اور صحیح معنوں میں تابعدار بنائے اور اطاعت گزار فرمائے اللہ بنائے. اللہ الجلال ہمیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.